تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ ہند بنت عتبہ ابن ربی ام المومنین رملہ بنت ابو سفیان کی والدہ۔ ان کے دو بھائی ابو حذیفہ ابن عتبہ اور ولید بن عتبہ تھے۔ ان کے باپ عتبہ بن ربی کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں قتل کیا تھا، جس کے انتقام کی خاطر انہوں نے وحش بن حرب کے ہاتھوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا، اور اس کے بعد اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کی لاش کی بے حرمتی کی۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر کھانے کی وجہ سے ہند بنت عتبہ ہند جگر خور مشہور ہو گئی۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں موجود اپنے دشمنوں کو طلقہ یعنی آزاد کردہ غلام کا نام دیا، اور انہیں معاف کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی بے حرمتی کرنے کے بعد ان کے اعضائے جسمانی سے بالیاں، ہار، کنگن اور پازیب بنا لی، اور انہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کے ہمراہ مکہ لے گئیں۔ عتبہ، ابو سفیان اور ہند تینوں کو اسلام سے سخت عداوت تھی، اور وہ اسلام کے غیر معمولی ترقی کو نہایت رشک سے دیکھتے تھے، حتی الامکان اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے تھے۔ ابو جہل ان سب کا سردار تھا، لیکن جب بدر کے مارکے میں، جو اسلام و کفر کا پہلا مارکہ تھا، قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ابو جہل اور عتبہ وغیرہ بھی قتل ہو گئے، تو ابو سفیان بن حرب نے، جو عتبہ کے داماد تھے، اس کی جگہ لی، اور ابو جہل کی طرح مکہ میں ان کی سیادت مسلم ہو گئی۔ چنانچہ بدر کے بعد سے جس قدر مارکے پیش آئے، ابو سفیان سب میں پیش تھے۔ غزوہ احد انہی کے جوش انتقام کا نتیجہ تھا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ان کی بیوی ہند بھی آئی تھی، جنہوں نے اپنے باپ کے انتقام میں سنگ دلی اور خونخواری کے ایسا خوفناک منظر پیش کیا کہ جس کے تخیل سے بھی جسم لرز اٹھتا ہے۔ حمزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے عتبہ کو قتل کیا تھا۔ ہند ان کی فکر میں تھی، چنانچہ انہوں نے وحش کو، جو جبیر بن مطعم کا غلام اور حربہ اندازی میں کمال رکھتا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر آمادہ کیا تھا۔ یہ وحشی کے قبل از اسلام کا واقعہ ہے، اور یہ اقرار ہوا کہ اس کارگزاری کے صلے میں وہ آزاد کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے برابر آئے تو وحشی نے حربہ پھینک کر مارا، جو ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حملہ کرنا چاہا، لیکن لڑکھڑا کر گر پڑے اور روح پرواز کر گئی۔ خاتونان قریش نے انتقام بدر کے جوش میں مسلمانوں کی لاشوں سے بھی بدلہ لیا، ان کے ناک کان کاٹ لیے۔ ہند نے ان پھولوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر گئیں اور ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبا گئیں، لیکن گلے سے اتر نہ سکا، اس لیے اگل دینا پڑا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فعل سے جس قدر صدمہ ہوا تھا، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز تھی جو ایسے موقعوں پر بھی جبین رحمت کو شکن آلود نہیں ہونے دیتی تھی۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت لینے کے لیے بیٹھے تو مستورات میں ہند بھی آئی۔ شریف عورتیں نقاب پہنتی تھیں، ہند بھی نقاب پہن کر آئیں، جس سے اس وقت یہ غرض بھی تھی کہ کوئی ان کو پہچاننے نہ پائے۔ بیعت کے وقت انہوں نے نہایت دلیری سے باتیں کی جو حسب ذیل ہیں۔ ہند نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے کن باتوں کا اقرار لیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ہند نے کہا، یہ اقرار آپ نے مردوں سے تو نہیں لیا؟ بہرحال ہم کو منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوری نہ کرنا۔ ہند نے کہا، میں اپنے شوہر کے مال میں سے کبھی کچھ لے لیا کرتی ہوں، معلوم نہیں یہ بھی جائز ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ہند نے کہا، ہم نے تو اپنے بچوں کو پالا تھا، بڑے ہوئے تو جنگ بدر میں آپ نے ان کو مار ڈالا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ باہم سمجھ لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند سے درگزر فرمایا۔ ہند کے قلب پر اس کا بہت اثر ہوا، اور ان کے دل نے اندر سے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے آپ کے خیمے سے زیادہ میرے نزدیک کوئی مبغوض خیمہ نہ تھا، لیکن اب آپ کے خیمے سے زیادہ کوئی محبوب خیمہ میرے نزدیک نہیں ہے۔ ہند مسلمان ہو کر گھر گئیں تو اب وہ ہند نہ تھی۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ انہوں نے گھر جا کر بت توڑ ڈالا اور کہا کہ ہم تیری وجہ سے دھوکے میں تھے۔ فتح مکہ کے بعد اگرچہ اسلام کو اعلانیہ غلبہ حاصل ہو گیا تھا، اور اس لیے عورتوں کو غزوات میں شریک ہونے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی،
تاہم جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں روم و فارس کی مہم پیش آئی تو بعض مقامات میں اس شدت کا رنج پڑا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی تیغ و خنجر کا کام لینا پڑا۔ چنانچہ شام کی لڑائیوں میں جنگ یرموک ایک یادگار جنگ تھی۔ اس میں ہند اور ان کے شوہر ابو سفیان دونوں نے شرکت کی اور فوج میں رومیوں کے مقابلے کا جوش پیدا کیا۔ ہند میں وہ تمام اوصاف موجود تھے جو ایک عرب عورت کے مابع الامتیاز ہو سکتے ہیں۔ صاحب اسد الغالبہ نے لکھا ہے، ان میں عزت نفس، غیرت رائے اور تدبیر اور دانش مندی پائی جاتی تھی۔ فیاض تھی۔ ابو سفیان ان کے حوصلہ کے مطابق خرچ نہیں دیتے تھے۔ اسلام لانے کے وقت جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا کہ چوری نہ کریں تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان مجھے پورا خرچ نہیں دیتے، اگر ان سے چھپا کر لوں تو جائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ اللہ کریم ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی پیروی کرنے والا بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔